دوستوں ساتھیوں، ناصر منصور آفیشل سے میں ایک بار پھر آپ سے مخاطب ہوں۔ تمام ساتھیوں کا شکریہ، آپ میرا ویلاگ جو ہے وہ مسلسل آپ سن رہے ہیں اور اپنی تجاویز بھی مجھے دے رہے ہیں۔ آج ایک بہت ہی اہم مسئلے پر میں آپ سے بات کروں گا، اور یہ صرف کراچی کا ہی مسئلہ نہیں ہے، یہ سندھ کے دیگر شہروں کا ہی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ پورے ملک کا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ آج ہم ایک بہت ہی مظلوم نوجوان کی بہیمانہ قتل پر بات کریں گے، اور عدالتوں نے بھی جس طریقے کا جو رویہ اختیار کیا ہے اس پر بھی بات کریں گے۔ میری مراد آج ہم نقیب اللہ کی شہادت پر بات کریں گے، جو ٹھیک آج سے 5 سال پہلے ان کو ایک پولیس اسٹیشن کے اندر بے دردی سے قتل کر کے شہید کر دیا گیا۔ نہ صرف انہیں قتل کیا گیا بلکہ ان کے ساتھ 3 اور لوگوں کو بھی مختلف علاقوں سے نوجوانوں کو شہید کیا گیا۔ وجہ صرف ایک یہ تھی کہ پولیس جو ہے لوگوں کو ان کی نسل، زبان اور اس کی بنیاد پہ گرفتار کرتی ہے، اغوا کرتی ہے، تھانوں میں لے جا کر ان پر تشدد کرتی ہے اور پیسے لیتی ہے۔ ایسا ہی واقعہ یہ 7 جنوری کو ہوا، جب 3 نوجوانوں کو انہوں نے اغوا کیا، جس میں ایک جو ہے وہ نقیب اللہ بھی تھے۔ ایک ہوٹل پر سے جو بغیر وردی کے جو لوگ تھے انہوں نے اغوا کیا، اور کہا جاتا ہے کہ یہ اغوا جو ہے راؤ انوار کے کہنے پہ ہوا۔ مسلسل وہ یہ کرتے ہیں، خصوصی طور پر محسود کو، جو قبائل سے، ٹرائب سے تعلق رکھنے والے نوجوان یہ ہوتے ہیں، ان کو یہ اغوا کرتے تھے، نوجوانوں کو ہی نہیں بلکہ دیگر کو بھی، اور ان کو دہشت گردی یا دہشت گردوں سے تعلق کی نام لے ان کو اغوا کر لیا جاتا تھا۔ ان کو اسی بنیاد پہ اغوا کیا گیا، ٹارچر کیا گیا، اور ان کو پھر ایک جھوٹے انکاؤنٹر میں ان کو جو ہے مار دیا گیا، اور ان کی گولیاں جو ہیں ان کی پشت پر لگی ہوئی تھی، اور ان کی ڈیڈ باڈی کو انہوں نے 13 جنوری کو ان کو 2018 کو ان کی ڈیڈ باڈی جو ہے ایک فارم ہاؤس کے پاس جو ہے خاص کے لیے، کوئی عثمان خاص کے لیے گوٹ ہے، اس کے قریب پھینکی گئی۔ اور یہ پھر پولیس نے جو ورژن دیا، جس میں راؤ انوار جو ایس ایس پی تھے ملیر کے، انہوں نے یہ ورژن دیا کہ ان کا تعلق جو ہے ٹی ٹی پی سے، ان کا تعلق جو ہے لشکر جھنگوی سے، جو کہ غلط بعد میں ثابت ہوا۔ ایون اینٹی ٹیررسٹ کورٹ نے 2019 جنوری میں ہی یہ جو ہے ان کو بے گناہ قرار دے کر یہ بتایا گیا کہ ان کو یہ بے گناہ قتل ہوئے ہیں۔ یہ ان کی ڈیڈ باڈی جو ہے اس کے بعد جو ہے چھپا میں رکھی گئی، اور یہ ڈیڈ باڈی 17 جنوری کو ان کی فیملی کے حوالے کی گئی۔ یہ ایک بہیمانہ قتل تھا۔ یہ قتل ریگولر ہو رہے ہیں، ریاست کے مختلف ادارے جس میں پولیس بھی شامل ہے اسی طریقے سے شہریوں کو ایکسٹرا جوڈیشل قتل کرتی ہے، اور کبھی بھی جو ہے یہ عدالتوں کے اندر ان کو کبھی سزا نہیں ہو پائی، جس کی وجہ سے یہ شیر ہو گئے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ سیاسی کارکنوں کو مارا جا رہا ہے، بلوچ نوجوانوں کو مارا جا رہا ہے، سندھی نوجوانوں کو مارا جا رہا ہے۔ پنجاب کے اندر وہ لوگ جو پروگریسو ترقی پسند ہیں اور ریاست کے جرائم کے اوپر جو بات کرتے ہیں، ان کو اغوا کیا جاتا ہے، ٹارچر کیا جاتا ہے، غائب کیا جا رہا ہے۔ اور اب یہ ہے کہ پولیس نے بھی یہی سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں، نقیب اللہ جو ہے یہ کوئی سیاسی ورکر نہیں تھا، عام نوجوان تھا۔ اس کی زندگی کے خواب تھے، وہ اچھے کپڑے پہنتا تھا، ماڈلنگ کرتا تھا، سوشل میڈیا کے اوپر اپنی تصاویر ڈالتا تھا، مختلف اسٹائلز کے ساتھ وہ آتا تھا۔ کوئی اس کا گناہ نہیں تھا۔ وہ 3 بچوں کا باپ تھا، 2 بیٹیاں تھیں، 1 بیٹا تھا۔ یہ متاثرہ تھا ریاستی جبر کا، جو 2000 کے لگ بھگ جو ہے 2000 کے بعد سے دہائی میں جو آپریشنز شروع ہوئے، اور یہ وزیرستان کے اندر جو ہے ساؤتھ وزیرستان میں جب آپریشن شروع ہوا تو 2009 میں یہ اس آپریشن سے بچ کر، وہ پاکستان کے ریاستی جو ایجنسیوں سے بھی بچ کر، اور جو طالبان کا جو جبر تھا ٹی ٹی پی کا، اس سے خوف زدہ ہو کر یہ جو ہے کراچی کے اندر آئے، اور یہاں پہ آ کے اس نے اپنا چھوٹا موٹا کام شروع کیا۔ اور ان کو بدقسمتی سے کہ وہ جس جبر اور ظلم سے بھاگ کر آئے، ان کو کیا پتا تھا کہ ریاستی جو ادارے ہیں، پولیس جو ہے اسی طریقے سے ان کو اٹھائے گی اور لے جا کے ان کو مار دے گی۔ اس کے اوپر پورے ملک کے اندر شور مچا، تمام لوگ اس کے اوپر جو ہے اس بہیمانہ قتل کے اوپر اس کے خلاف کھڑے ہوئے۔ میں خود اور ہمارے ساتھ بہت سارے ساتھی جو ہیں اس ساری جدوجہد کے اندر شامل رہے۔ مجھے یاد ہے سوراب گوٹ کے اوپر جو دنوں وہ جرگہ وہاں چلتا رہا،
ہم اس کے اندر شامل ہوئے، ہم نے وہاں پہ جا کے ان سے اظہار یکجہتی کی ہے۔ ہمارے ساتھ ہماری جو خواتین ہیں، ہوم بیس ویمن ورکرز ہیں، ٹریڈ یونین کے ساتھی ہیں، یہ سارے وفد کی شکل میں ان کے بوڑھے باپ سے جا کر ملے اور اظہار یکجہتی کیا، اور یہ موومنٹ اتنی طاقتور ہوئی، پی ٹی ایم نے بھی اس مسئلے کو بہت قوت کے ساتھ اٹھایا، اور یہ اتنی طاقتور تھی کہ ریاست کو اس کے اندر انٹروین کرنا پڑا۔ مجھے یاد ہے کہ جنرل باجوہ جو ہے، جو چیف آف آرمی سٹاف تھے، وہ ان کے والد کے پاس گئے اور ان سے کہا اور ایک وعدہ کیا کہ جو ہے ان کو انصاف ملے گا، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ جس طریقے سے یہ وعدے ہمیشہ ریاست جو کرتی رہی ہے، ان کو کبھی انصاف نہیں ملا۔ آپ نے یہ دیکھا کہ جب ہزارہ مزدوروں کو قتل کیا گیا، ان کی ڈیڈ باڈیز جو ہیں وہ لے کر کوئٹہ کے اندر لوگ بیٹھے رہے، اس وقت بھی ریاست نے یہ کہا کہ ان کے ساتھ انصاف کیا جائے گا، لیکن وہ انصاف ان کو نہیں ہوتا ہوا نظر آیا۔ آج جو ہے کچھ 3 دن پہلے جو عدالت نے 5 سال کے بعد ایک فیصلہ دیا، اس کے تحت بتایا گیا کہ راؤ انوار جو ہے یہ مظلوم ہے اور یہ بے گناہ ہے، اور اس کو اور اس کے ساتھ جتنے اس کے 1 درجن کے قریب اس کے تمام ساتھی جو اس میں ملزم تھے، ان کو باعزت بری کرنے کا اعلان کر دیا۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک بہت ہی اہم سیاستدان پاکستان کے، اس نے اس وقت میں جب یہ نوجوان نقیب کا قتل ہوا تھا تو اس نے کہا تھا کہ راؤ انوار ہمارا بہادر بچہ ہے، لیکن بعد میں انہوں نے اس بیان سے معافی بھی مانگی، واپس بھی لے لیا، لیکن ایک بات یہ ثابت ہو گئی کہ یہاں پہ جو طاقتور ہیں، طاقتور حلقے ہیں، طاقتور سیاستدان ہیں، سویلین ہیں یا نان سویلینز ہیں، ان سب کے نزدیک جو ہے طاقت کا اظہار جو ہے اس کے خلاف آپ کبھی بھی کھڑے نہیں ہو سکتے، آپ عدالتوں سے انصاف نہیں لے سکتے۔ آج عدالتوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ جو ہے اگر کوئی غریب ہے، مظلوم ہے، چاہے اس کا جتنا بیہیمانہ جن کا ان کا قتل ہو، ٹارچر کر کے اس کو قتل کیا ہو، دن کی روشنی کے اندر اس کا قتل کیا گیا ہو، عدالتیں ان کو انصاف نہیں دیں گی۔ لیکن اگر کوئی طاقتور ظالم ہے، اس کا سب کو پتہ ہے کہ وہ قاتل ہے، وہ ہر اس انصاف کے اس کے جالا جو بنا ہوا ہے، وہ غریب کے لیے تو وہ ایک طاقتور جالا ہے، لیکن امیر کے لیے وہ ایک مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ نہیں ہے، اور وہ اس سے باہر نکل سکتا ہے۔ راؤ انوار اور ان جیسے لوگوں کے لیے پاکستان کا عدالتی نظام ایک کھلونا ہے، وہ جس طرح چاہیں اس کو اس کے ساتھ کھیل سکتے ہیں، موم کی گڑیا ہے، آپ جس طرح چاہیں اس کی شکل بن سکتے ہیں۔ آج نقیب کا جو قتل ہوا ہے اس پر پورا پاکستان جو ہے، پاکستان کے لوگ، مظلوم لوگ، نوجوان جو ہے افسردہ ہیں، اور اس عدالتی نظام کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں۔ ہم بھی یہ سوال اٹھا رہے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر احتجاج ہونا چاہیے۔ لوگ احتجاج کرنے کی طرف جا رہے ہیں، بہت سارے نوجوان اس کے اوپر کال دے رہے ہیں کہ اس کے اوپر احتجاج کیا جائے، اور احتجاج بھی کیا جائے، اور ایون یہ کہ ہمیں انصاف سے، عدالتوں سے انصاف کی توقع نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ جو ہیں انصاف لینے کے لیے اس سے بڑی عدالت کی طرف اس کے اندر جائیں گے۔ میں آخر میں اپنے ایک شعر کے ساتھ ہمیں اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں، اور وہ شعر یہ ہے کہ ہم کو شاہوں سے انصاف کی توقع تو نہیں، ہم کو شاہوں سے انصاف کی توقع تو نہیں، آپ کہتے ہیں تو زنجیر ہلا دیتے ہیں، ہم زنجیر ہلانے کی طرف جائیں گے۔ انصاف کے حصول کے لیے، شہداء کے خون کا بدلہ لینے کے لیے، نقیب شہید کے بے ایمانہ قتل کا ازالہ کرنے کے لیے اور اس کے قاتلوں کو کیف کردار تک پہنچانے کے لیے عدالتوں کا بھی سہارا لیا جائے گا، روڈ رستوں پر بھی کھڑا ہوا جائے گا، پروٹیسٹ بھی کیا جائے گا۔ ایک ایسی سوسائٹی جس کے اندر لاقانونیت قانون بن جائے تو پھر مزاحمت جو ہے وہ فرض بن جاتا ہے۔ تو اس ملک کے اندر جو لاقانونیت ہے اس کے خلاف لڑنا جو ہے، اس کے خلاف ریزسٹنس کرنا، اس کے خلاف مزاحمت کرنا آج فرض بن گیا ہے۔ اسی فرض کو ادائیگی کے لیے آپ سب دوستوں سے، لوگوں سے جو شعور رکھتے ہیں، عقل رکھتے ہیں، ضمیر رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ ہے کہ نقیب کے قتل کو رائے گاہ نہیں جانا چاہیے، اس کے خلاف جو ہے ان کے قاتلوں تک پہنچنا چاہیے، ان کی کمی گاہوں سے ان کو باہر نکال کر عوام کے اندر لا کر ان کو سزا دینی چاہیے۔ بہت تمام دوستوں کا شکریہ، آپ نے میرا یہ ولاگ سنا۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ناصر منصور آفیشلز کو آپ سبسکرائب کریں، اور تمام دیگر دوستوں سے بھی کہیں کہ اس کو سبسکرائب کریں۔ میں آپ کی تجاویز اور مشوروں کا منتظر رہوں گا۔ بہت بہت شکریہ۔